علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ سارے نبیوں کی، رسولوں کی، تمام اہل بیت اعظام کی، تمام صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی جو عظیم سنت ہے چہرے پر داڑھی شریف کا سجانا، اس کے بارے میں آپ نے یہ باب باندھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اسکول و کالج سے وابستہ ہیں، مختلف قسم کے کورسز کر رہے ہوں گے، مستقبل کا سوچ رہے ہوں گے، اس دور میں اور آنے والے وقت میں کئی سوالات ذہنوں کے اندر جنم لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے، کس طریقے پہ چلنا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کا جواب پانے کے لیے ہمیں پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں طریقہ کون سا اچھا ہے جس کو اختیار کریں۔ تو وہ مالک الملک فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ راستہ وہی خیر کا ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے عطا ہوا، اور حضور علیہ السلام کی جو مبارک سنت ہے، وہی سنت ایک مسلمان کے لیے حجت بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ اس دور کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں مختلف میڈیا چینلز پر، مختلف قسم کے تجزیہ نگار، اور دراصل اکثریت ایسی ہے جو دین بیزار لوگ ہیں، اور وہ کفار و مشرکین کی تعلیمات کو مختلف رنگ اور ڈھنگ سے مسلم معاشرے کے اندر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اب 21ویں صدی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب پرانا طریقہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس پر بعض لوگوں نے ہرزہ سرائی کی کہ اب یہ نبی چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اللہ کا شریک مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سمجھ رہے آپ؟ اسی طریقہ کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ کہا، یہود کے کچھ لوگ تھے، یہ کٹنگ کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روکیں، ان کو کہیں بند کریں اس کو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم لاڈلے ہیں، چہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، انہوں نے کہا ہمیں نبی کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرشوں کے مالک جل جلالہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ توجہ ہے جی آپ سب کی؟ ادھر توجہ رکھیں، آپ صحیح ہو کر بیٹھیں شاباش۔ توجہ ہمیشہ بیٹا سبق کی طرف رہنی چاہیے۔ آپ اپنا وقت نکال کر اس سخت گرمی میں یہاں آئیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ لہذا 21ویں صدی چھوڑ کر 221ویں صدی بھی آ جائے، حجت اور نجات کا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتائیے 21ویں صدی میں
یہ کچھ چینج آیا ہے کہ روٹی منہ کی بجائے کان سے کھانے لگ گئے ہوں، ناک سے سونگھنے کی بجائے آنکھ سے سونگھنے لگ گئے ہوں اور ناک سے دیکھنے لگ گئے ہوں؟ ایسا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی؟ تو فطرت تبدیل نہیں ہوتی، 21ویں چھوڑ کے 221ویں صدی بھی آ جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور کی شریعت اور احکام بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ابھی موسم حج ہے، لاکھوں حجاج کرام سوئے حرمین رواں دواں ہیں۔ اب اس پر بہت سارے لوگ اس سیزن کے اندر باتیں کرتے ہیں کہ حج کی بجائے پیسہ فلاحی کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے، حج فرض کس نے کیا؟ اب بندوں کی فلاح و بہبود کس میں ہے؟ بندوں کے لیے فقر و تنگ دستی سے بچنے کا راستہ کس میں ہے؟ یہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو جب شرائط پوری ہو جائیں اور ایک بندے پر زندگی میں شرطیں پوری ہونے کے بعد ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو لہٰذا جو مرضی ہو جائے، کوئی کیل و کال سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا وہ فرض ہے، اور مسلمان نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا، سر جھکا کر اللہ کے اس عائد کردہ فرض کی تعمیل کرے گا۔ ایسے ہی قربانی ہے، ساتھ ہی جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی نا۔ اب قربانی کے بارے میں بھی ان ایام کے اندر مستشرقین کا پھیلایا ہوا پروپوگنڈا ہوتا ہے کہ جو پیسے قربانی پہ لگانے ہیں وہ غریبوں کو دے دو۔ سوال یہ ہے کہ غریبوں کو دینے سے پیسے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ثواب ملے گا۔ کا ثواب کون دے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون دے گا ثواب؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو جس نے ثواب دینا ہے وہی فرماتا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ تو لہذا اس قسم کی روش اختیار کر کے اور ذہنوں کو تھوڑا خرابی کی طرف مائل کر کے عجیب راہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو آپ سب حضرات اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ہی راہ نجات ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی خیر اور سلامتی کا راستہ ہے۔ آگے ہمارے شیخ کریم رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا و اطیب الناس ریحا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے جسم انور کی بناوٹ تمام جہان سے بہتر، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور تمام عالم سے خوبصورت، اور حضور علیہ السلام کے وجود کی مہک تمام خوشبوؤں سے برتر، اور حضور علیہ السلام کی ہتھیلیاں سب سے نرم تر۔ وَكَانَتْ لَهُ جَمَّةٌ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ قَدْ مَلَتْ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى عَارِضَيْهِ۔ اور پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا حسن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے بال مبارک کانوں کی لو تک اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک یہاں تک تھی۔ یہ جو کلمات ہیں نا، احسن الناس، حضور ساری خدائی میں سب سے حسین تر، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ ساری خدائی میں سب سے خوبصورت، اور سچ پوچھئے تو کائنات میں جو حسن ہے وہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرتے کہ حضور جیسی خوشبو کوئی نہیں، حضور جیسا حسن و جمال کوئی نہیں، یہ حسن بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضور کے چہرہ انور پر ریش مبارک تھی، داڑھی مبارک۔ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی چہرے کے حسن کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، بلکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے چہروں کی حیت مختلف ہوتی ہے، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اپنے چہرے کو بہتر کرنے کے لیے تراش خراش والی عجیب عجیب قسم کی شیپ بڑھا لیتے ہیں۔ میں تو اس کو داڑھی نہیں کہہ سکتا،
عجیب عجیب قسم کے بال چہرے پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ بہتر لگے. معلوم ہوا کہ داڑھی چہرے کے حسن و رعنائی کے خلاف نہیں ہے. اگر خلاف ہوتی تو جس مالک نے فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، وہ رب العزت انسان کے چہرے پہ داڑھی نہ اگاتا. خالق نے مرد کے چہرے پر داڑھی اگا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس چہرے کے حسن کا ایک حصہ چہرے پر داڑھی سجانا بھی ہے. اور دوسری چیز، ہمارے آقا با مولا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ حضور کے جسم انور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سرکار کے جسم انور پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. حضور پر نور علیہ السلام کے وجود انور کا سایہ نہیں تھا. حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس کو لکھا. نبی پاک علیہ السلام کے وجود انور کا سایہ بھی نہیں اور جسم انور پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی. اور حضور علیہ السلام کے پسینہ پاک سے خوشبو آتی تھی، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کے پسینہ شریف کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک رکھا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے. تو اگر داڑھی سے چہرے کے حسن رعنائی اور خوبصورتی میں کچھ بھی کمی ہوتی تو آپ فیصلہ کریے، اپنے دل سے پوچھئے کہ ہمارے سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور پہ اللہ داڑھی شریف کو اگاتا؟ سب سے بڑی حسن کی دلیل ہی یہ ہے کہ حسین و ما جبین رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ زیبا پر داڑھی شریف تھی. آگے بڑھیے. صحاح دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کا خلاف کرو. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مشرک نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کافر نہیں ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں جب میرے جو ہو گئے ہو تو پھر وہ طرز اختیار کیوں کرتے ہو جو کفار اور مشرکین کی ہے؟ وہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے جو تمہارے نبی و سرکار کا ہے؟ خالف المشرکین احف الشوارب، فرمایا مونچھیں پست کرو، مونچھیں ہلکی کرو. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَأَوْفِرُ اللِّحْيَةَ، اور داڑیاں وافر رکھو، داڑیاں کثیر رکھو، وافر رکھو. یہاں پر مسئلہ یاد رہے کہ مونچھوں کا یہ حصہ جو ہونٹوں کے اوپر آتا ہے اس کو اتنا لمبا چھوڑ دینا کہ چائے پئیں پانی پئیں تو مونچھیں اس کے اندر ڈلیں، یہ سخت ممنوع ہے. سائیڈ پر مونچھیں بڑی ہوں اور مناسب انداز کی ہوں تو حرج نہیں ہے، لیکن لبیں جو ہونٹوں کے اوپر بال آتے ہیں ان کو بعض روایتوں کے مطابق مثل ابرو، یعنی جیسے ابرو ہوتے ہیں نا پروٹے، ان کی مثل ہلکا رکھنا چاہیے، یا کم از کم ان کی بڑھوتی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہونٹوں سے نیچے تک آئیں. بہت سارے لوگ میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ چائے پیتے ہیں تو پہلے مونچھوں کو کس ڈالتے ہیں، دائیں بائیں کرتے ہیں، پھر اس کا گھونٹ بھرتے ہیں کہ یہ بھی بیچ میں چھلانگ نہ لگا دیں. تو یہ طریقہ مشرکین کا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اب میرے ہو گئے ہو، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم میرے غلام ہو. غلام ہیں حضور کے، غلام ہیں، غلامی رسول میں. تو کہا جب تم نے یہ دعوے اور نعرے جو لگائے ہیں تو اب وہ کرو جو میرا طریقہ ہے، وہ نہ کرو جو مشرکین اور کفار کا طریقہ ہے. اسی طرح تیسری حدیث پاک سماعت کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جز الشوارب، مونچھوں کو کترو، وَأَرْخُ اللُّحَا خالف المجوس، اور داڑیوں کو بڑھنے دو، ان کو نہ کاٹو. مونچھوں کو کاٹو، داڑیوں کو بڑھنے دو. پچھلی حدیث میں تھا خالف المشرکین، مشرکوں کا خلاف کرو، یعنی مشرک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تم وہ نہ کرو. اور یہاں پر فرمایا کہ خالف المجوس، مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے یہاں پر؟
یہ جو لوگ آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ جلا کر اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اکثر ایران کا جو خطہ تھا اور عراق فارس جو ہے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، اب بھی ہیں۔ مجوسیوں کا طریقہ یہ اگلی روایت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجوسیوں کے ہاں داڑیاں چٹم اور مونچھیں بڑی بڑی رکھنا یہ ان کے ہاں مروج تھا، رائج تھا۔ تو یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مونچھیں ہلکی کرو، داڑیوں کو بڑھنے دو اور مجوسیوں کا خلاف کرو، یعنی وہ یوں کرتے ہیں تم ایسا نہ کرنا بلکہ تم ہماری سنت پر عمل کرو، جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے۔ یہ امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ تمہیں فیشن کھینچ رہا ہے، دنیا کی رنگینی کھینچ رہی ہے، دنیا تمہیں کچھ اور کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا کی دنیا تمہیں اور کہہ رہی ہے، پر امام احمد رضا کہتے ہو تیرے کو جدہ بھی ہوندا ہے نا حضور دے بوئے تے ڈگ جا، جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، جیسے ہو ان کے در پہ او ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے۔ ناتوان کمزور کو کہتے ہیں، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا۔ وہ صرف ایک حسن ہے، وہ ہمارے سرکار کا حسن و جمال ہے۔ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ امام ابن جریر نے اور ابن کثیر نے اپنی اپنی کتب میں اس روایت کو لکھا بھی جو آپ نے مجوسیوں کا سنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اسلام عام کرنے کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط روانہ کیے، اور ایک خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران کے بادشاہ کو، اور ہمارے علماء اس بادشاہ کی گستاخی کی وجہ سے اسے بادشاہ ایران کی بجائے سگے ایران کہتے ہیں، یعنی ایران کا کتا۔ اس کو کیوں اس طرح کہتے ہیں اس کی وجہ آپ کو اگلی سطروں سے معلوم ہو جائے گی۔ یہ پیچھے سے کوئی گپیوں کی آواز آ رہی ہے، گپی بھی آ جاتے ہیں بیچ میں۔ اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ ایران کے اس بادشاہ کا کیا نام تھا جی؟ خسرو پرویز، قاتلہ اللہ تعالی۔ ایک خط نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی بھیجا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے۔ تو اس کو سگے ایران ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کمبخت نے ہمارے سرکار کے خط کو غصے سے پھاڑ دیا، معاذ اللہ چاک کر دیا۔ گورنر یمن، اس کا نام تھا بازان، یعنی یہ یمن بھی اس وقت بادشاہ ایران کے کنٹرول میں تھا۔ تو یمن کے گورنر بازان کو ایران کے بادشاہ نے اس خط کے بعد خط لکھا کہ وہ مضبوط بندے بھیجے اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئے۔ یعنی خط پڑھ کے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے اس نے اس انداز پر یہ گستاخانہ انداز اختیار کیا۔ بازان نے اپنے دروگے کو اور دیگر حضرات کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ جب بازان کے نمائندے حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کی شکل کیا تھی؟ داڑیاں منڈائی ہوئی تھیں اور مونچھیں انہوں نے لمبی کی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھ کے کراہیت فرما رہے تھے، جس کو کہتے ہیں ناپسندیدگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خرابی ہو تمہارے لیے، تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ یعنی یہ داڑیاں منڈانا اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے رب خسرو پرویز نے۔
یعنی وہ بادشاہ ایران کو اپنا رب کہتے تھے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ توجہ آپ کی سبق کی طرف رہے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیکن ربی امرنی ان احفی شاربی وعافی لحیتی، فرمایا میرے رب جل جلالہ نے مجھے داڑھیوں کو بڑھانے اور لبیں تراشنے کا حکم فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لکھ کر ایک بات فرماتے ہیں، اور میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو ڈبل توجہ سے سن لیجئے گا۔ فرمایا مسلمان اس حدیث کو یاد رکھیں کہ وہ دونوں شخص اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، نہ ہی وہ اسلامی احکام سے آگاہ تھے۔ وہ جو دو بندے حضور کے دربار میں آئے، ان کی وضع یعنی شکل دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی صورت دیکھنے سے کراہیت یعنی ناپسندیدگی کی۔ تو جو مسلمان احکام حضور جان بوجھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مجوسیوں کے موافق ایسی عجیب صورت بنائے، وہ کس قدر حضور کی کراہیت اور بیزاری کا باعث ہوگا۔ مسلمان کی پناہ، امان، نجات، رستگاری جو کچھ ہے وہ حضور کی نظر رحمت میں ہے۔ اور امام کہتے ہیں اللہ کی پناہ اس بری گھڑی سے کہ وہ یعنی سرکار نظر فرماتے ہوئے کراہیت لائیں۔ فرمایا وہ تو مجوسی تھے، ان کی شکلوں کا یہ انداز حضور کو پسند نہیں آیا، تم تو حضور کے غلام ہو۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں اور قیامت کے دن ایسی شکلیں دیکھ کر کے جو سنت کو بگاڑا گیا ہے، حضور نے نگاہ رحمت کو پھیر لیا، تو پھر ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ کوئی نجات کا راستہ ہے؟ کس کے دامن میں چھپیں گے اور کس کی پاس جا کر شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ اگلی حدیث پاک سنیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے سبحانہ من زین الرجال باللحا، پاکی ہے اس رب کے لیے جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت یعنی خوبصورتی دی، وزین النساء بالذوائب، اور عورتوں کو لمبے بالوں کے ساتھ اللہ نے زینت دی۔ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو سمجھ آئیے جی بات کی، فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہمارے شیخ کریم رحمہ اللہ نے بہقی، ابو داؤد اور طبرانی کے حوالے سے حدیث نقل کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تمثلوا، مسلا نہ کرو۔ مسلا کیا ہوتا ہے؟ کسی کا ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینے، ہونٹ کاٹ دینے، وجود کو بگاڑ دینا، اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلا نہ کرو، نہ کسی آدمی کو نہ چوپائے کو۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں ظلم و بربریت ہے، غصے میں آ کر کوئی کسی کے کھیت میں جانور، کہ جنوبی پنجاب کے اندر کچھ شاید 12-13 سال کا بچہ تھا، وہ آم کے باغات میں گھس گیا اور اس نے 3-4 آم توڑے، تو مار مار کے باغ کے مالکوں نے اس بچے کو ہی مار دیا۔ ہمارے ہاں عدم برداشت اس قدر ہے، تم زمین والے